اپنے رشتے کو بنانے، گھر کو چلانے اور بچانے کے لیے اچھی چیزیں جن پر عمل کر کے معاشرے میں گھر اور شادیاں اچھے سے چلائی جا سکتی ہیں، اور بعد میں وہ چیزیں ذکر کروں گی جن پر بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ آپ اپنے گھر میں کوئی نیا پودا لگائیں یا پھر کوئی پیٹ لے کر بھی آ جائیں تو اسے بھی ایڈجسٹ ہونے میں اور آپ کے ساتھ مانوس ہونے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ اسی طرح آپ شادی ہو کر نئے گھر میں جاتی ہیں یا پھر اپنی بیٹی کو رخصت کر کے بھیجتی ہیں تو اسے بھی کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے ایڈجسٹ ہونے کے لیے۔ یہ بات دونوں سائڈ والوں کو سمجھنی چاہیے، لڑکے کے گھر والوں کو بھی اور لڑکی کے گھر والوں کو بھی۔ کھانا کم بنانا ہو یا زیادہ بنانا ہو، اگر آپ کے مسالے تیار ہوں تو آپ جلدی سے یہ کام نمٹا کر فارغ ہو جاتی ہیں۔ ٹومیٹوز کی پیوری بناؤں گی، لہسن ادرک کا پیسٹ بناؤں گی اور ایک اسپیشل مسالہ شیئر کروں گی جس سے آپ کا کھانا بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت اہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہی ہوں۔ اگر کوئی ایک بہن بھی میری بات کو سمجھ لے اور اپنے گھر میں اچھے سے ایڈجسٹ ہو جائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، مجھے میرا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں کہ طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ پچھلی جنریشن میں یہ شرح اب سے بہت کم تھی، شادیاں کمپرومائز کے ساتھ چلتی تھیں کہ کچھ مان لیا اور کچھ منوا لیا، اور عورت بھی اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتی تھی کہ شوہر کی اگر 100 باتیں مانی جائیں تو اپنی ایک بات منوائی جا سکتی ہے۔ یہ بات خواتین اس وقت تک ریئلائز کرتی رہیں جب تک سوشل میڈیا اتنا زیادہ عام نہیں ہوا تھا، اپنی ماں کی انسٹرکشنز پر عمل کیا جاتا تھا۔ ایک اچھی ماں کبھی بھی اپنی بیٹی کو کوئی بھی غلط مشورہ نہیں دیتی، لیکن اب زیادہ تر ماؤں سے زیادہ موبائل اور سوشل میڈیا سے انسٹرکشنز دی جاتی ہیں، اور اوبویسلی یہاں پر ہر طرح کی رائے موجود ہے، اور اب یہاں پر ہر کوئی اپنے حساب سے بات سنتا اور مانتا ہے۔ تو یہاں پر میں لڑکیوں کے ساتھ بھی مخاطب ہوں اور ان کی مدرس کے ساتھ بھی مخاطب ہوں کہ جب بیٹیاں شادی کر کے گھر سے جائیں تو آپ کو خود بھی کچھ باتوں پر عمل کرنا ہے اور اپنی بیٹیوں کو بھی ضرور کچھ چیزیں سکھائیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جب بھی کوئی لڑکی شادی کر کے کسی گھر جاتی ہے تو یہ بات ضرور مائنڈ میں رکھے کہ آپ ان کے گھر شادی کر کے جا رہی ہیں، وہ آپ کے گھر نہیں آ رہے۔ اس گھر میں پوری ایک فیملی رہتی ہے اور آپ ایک سنگل پرسن ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کے طور طریقے کچھ اور ہوں اور اس گھر کے طور طریقے رہن سہن کچھ اور ہوں۔ آپ کو ان کے طور طریقے سمجھنے ہیں، نہ کہ ان کو سمجھانے لگ جائیں کہ ہمارے گھر تو ایسا ہوتا ہے، ہم تو ایسے رہتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، ہمارے گھر کھانا ایسا بنتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ آپ اگر شادی کر کے جوائنٹ فیملی میں جاتی ہیں تو وہاں پر سب لوگ گھر کے دوسرے افراد ہوتے ہیں اور ان کے گھر کا سسٹم ان کے طریقوں کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر بالکل بھی کوشش نہیں کرنی کہ آپ جاتے ساتھ ہی ان سب کو بدلنے کی کوشش شروع کر دیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا کہ آپ ان کے طور طریقوں کو بدل ڈالیں۔ اگر آپ ایسا کرنے کی کوشش کریں گی تو وہاں پر صرف لڑائی جھگڑا ہوگا، کلیش ہوگا۔ اس لیے آپ کو وہاں پر ایڈجسٹ ہونا ہے تو آپ کو ہی اسٹرگل کرنی ہے، خود کو ان کے مطابق ان کے ماحول میں ڈھالنا ہے۔ وہاں ویسا ہی کھانا بنے گا جیسا ان کے گھر بنتا ہے، ویسا نہیں بنے گا جیسا آپ کے گھر بنتا ہے۔ تو آپ جب ایڈجسٹ کر لیں گی، ان کے ساتھ گھل مل جائیں گی اور ان کے سامنے اپنی ایک اچھی پہچان بنا لیں گی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی کبھار اپنا کوئی طریقہ متعارف کرائیں تو ان کو پسند آ جائے۔ جب آپ ان کو پسند آ جائیں گی، ان کے ساتھ گھل مل جائیں گی تو یقیناً کچھ عرصے بعد وہ بھی آپ کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں گے اور آپ کی بات مانیں گے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ شادی کے شروع کے سال آپ کو دینے ہوں گے، اس کے بعد چیزیں آپ کے مطابق ڈھلنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے مطابق ایڈجسٹ ہونے لگتی ہیں۔ لیکن اگر آپ دوسری والی کوشش کریں گی تو خود کو اس اسٹرگل میں خراب کر دیں گی کہ جیسے میں سوچتی ہوں ویسا ہی سب سوچیں، جیسے میں نے اپنے گھر سے سیکھا ہے سب اسی کو فالو کریں۔ اپنے گھر کی روٹین اور انوائرمنٹ آپ یہاں پر بنانے کی کوشش کریں گی تو ایسا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسی بیکار بے تکی کوششیں کر کے خود کو مت تھکائیں، خود کو ڈی ویلیو مت کریں۔ ہاں، اگر واقعی آپ کی کوئی بہت اچھی روٹین ہے یا بہت اچھی ہیبٹس ہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ زبردستی دوسروں پر امپوز کریں، تو پھر یہی ہوگا کہ آپس میں کلیش شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ حکمت عملی سے چلیں تو آپ کو تھوڑا سا وقت ضرور لگے گا، لیکن جب آپ اپنے کریکٹر سے اپنی اچھائی کو منوا لیں گی تو سب آپ کے طور طریقوں کو ہنسی خوشی قبول کر لیں گے۔ جب آپ دوسروں کے سامنے اپنے رویوں کو، اپنی روٹین کو، اپنے اچھے کاموں کو رپیٹ کریں گی تو آپ کے بغیر دوسرے انہیں فالو کرنے کی کوشش کرنے لگیں گے اور اسے اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں گے، کیونکہ اچھائی چھپی نہیں رہتی بلکہ خود بخود نظر آنے لگتی ہے، اور یہ سب تب ہوگا جب آپ کی اچھائی کو سب دل سے تسلیم کر لیں گے۔ دوسری اہم چیز ہے رسپیکٹ۔
آپ کو اپنی اور دوسروں کی رسپیکٹ کو قائم رکھنا ہے، اور آپ کے اور دوسروں کے درمیان ایک لحاظ ہوتا ہے جسے برقرار رکھنا آپ کا کام ہے، اور واقعی لحاظ وہیں قائم رہتا ہے جہاں اچھی تربیت ہو، جنہوں نے اپنے ماں باپ سے یہ چیزیں سیکھی ہوں، وہ لڑکیاں بہت کامیاب رہتی ہیں۔ تو جہاں سے عزت لینی ہوتی ہے وہاں پر تھوڑا سا کوپریٹ بھی کرنا پڑتا ہے اور کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو شادی کے بعد شروع کے کچھ سال کمپرومائز کرنے کے سال ہوتے ہیں، اس کے بعد کی زندگی آپ کے حق میں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ کی اچھائی اور آپ کی نیکی کی وجہ سے سب آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے تو آپ کے لیے سب بہت آسان ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے آپ کو ایک ہی کام کرنا ہوگا کہ اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھیں اور اپنی زبان بند رکھیں۔ یقین جانیں جب زبان ایک بار کھل جاتی ہے تو لحاظ ختم ہو جاتا ہے، اور جب لحاظ ختم ہو جاتا ہے تو پھر عزت ختم ہو جاتی ہے۔ تو لحاظ کو برقرار رکھتے ہوئے بڑوں کو بڑوں کی جگہ دینی ہے، عزت دینی ہے۔ بڑوں کو عزت دیں گی تبھی اس گھر میں آپ کی اور آپ کے بڑوں کی رسپیکٹ قائم رہے گی۔ اگر آپ نے مقابلہ کرنا شروع کر دیا، آمنا سامنا کرنا شروع کر دیا، تو عزت لحاظ سب ختم ہو جائے گا، اور پھر بولتے بولتے حد ہو جاتی ہے، کیونکہ زبان کو ڈالنے کے لیے کوئی لگام، کوئی تالا تیار نہیں ہوا۔ زبان کھل جائے تو اس کو کوئی دوسرا بریک بھی نہیں لگا سکتا، اور دلوں میں نفرتیں بھر جاتی ہیں۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں۔ تیسری بات مدرس کے لیے ہے کہ جب اپنی بیٹیوں کو شادی کر کے دوسرے گھر بھیجتی ہیں تو پورا دن بار بار بیٹیوں کو کال کرتی رہتی ہیں۔ ظاہر ہے بیٹی نئی نئی جاتی ہے، یاد آتی ہے، اداس ہوتی ہیں، لاڈلی ہوتی ہے، ہر وقت ساتھ رہتی ہے، تو انہیں بے چینی لگی رہتی ہے، وہ بار بار کال کرتی ہیں۔ تو اس لیے خود کو تھوڑا سا مضبوط کر لیں۔ بار بار بیٹی کو کال کرنا، ایک ایک منٹ کی بات پوچھنا، پوری رپورٹ لینا، پورا دن کیا ہوا، کیا پکایا، کیا کھایا، کہاں گئے، کس کی لڑائی ہوئی، ساس نے کیا کہا، جٹھانی کے ان لوگوں کے بارے میں کیا خیالات ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ ایسا کرنے سے بیٹی کا گھر بسنے میں بہت مشکل پیش آئے گی۔ اپنی نئی جانے والی بچیوں کو سکھا کر بھیجیں کہ چھوٹی چھوٹی بات کا بتنگڑ اور پر کا پرندہ نہیں بنانا، کیونکہ دوسرے گھر میں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے اور پھر ختم بھی ہو جاتی ہے تو ماں کو اس بات کی تفصیل بتائی ہوئی ہوتی ہے، تو ماں پریشان ہوتی رہتی ہے، جبکہ وہاں پر ماحول اور انوائرمنٹ سب کچھ سموتھ چل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ادھر تو خرابی کے بعد معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، صلح ہو جاتی ہے، لیکن دوسری طرف چھوٹی سی بات کو بہت بڑی سمجھ لیا جاتا ہے۔ بات ہوتی کچھ اور ہے اور سنائی کسی اور وے میں جاتی ہے۔ شاید وہاں پر اتنا غلط ہوا نہیں ہوتا جتنا سننے والا سن کر فیل کر رہا ہوتا ہے۔ تو جن بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں تو اس بات کو مائنڈ میں رکھیں کہ ماؤں کے لیے ایسی سچویشن کریٹ نہیں کرنی، اپنی روزمرہ کی لائف کو نارمل بنائیں، اپنی مدرس کے ساتھ شیئر نہ کریں، اپنی ڈیلی روٹین کیا کھایا، کیا پیا، کہاں گئے، مت ڈسکس کریں۔ چھوٹی موٹی بات تو ہر گھر میں ہو جاتی ہے، ماں بیٹی میں بھی ایسی باتیں ہو جایا کرتی ہیں، لیکن بعد میں معاملات ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہاں پر کسی سے کوئی بات ہو، موڈ خراب ہو گیا ہو تو اپنے گھر والوں کو مت بتائیں۔ اس طرح گھر والوں کے دل میں آئے گا کہ میری بیٹی کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، اور وہ ان کے دل میں ایک گرہ بن کر رہ جائے گی، جبکہ آپ کے گھر کے حالات اور انوائرمنٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے ایسے ڈسکشن سے گریز کریں، اپنی چیزیں اپنے تک محدود رکھیں۔ اور ماؤں کے لیے یہ بات ہے کہ اگر بیٹی نے نادانی میں یا قوت برداشت کی کمی کی وجہ سے ماں کو سب کچھ بتا دیا ہے تو اسے سمجھائیں، اس کے معاملات کو بڑھاوا نہ دیں، بلکہ اسے بتائیں کہ دو بے جان برتن بھی ساتھ رکھے ہوئے ہوں تو آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، آپ تو پھر جیتے جاگتے انسان ہو، ایک گھر میں رہتے ہوئے ایسا ہو جاتا ہے، یہ سب نارمل ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ عموماً مائیں بھی بے وقوفی کرتی ہیں کہ بیٹیوں کو جب رخصت کر کے بھیجتی ہیں تو ان کے کان میں یہ بات ڈال دیتی ہیں، ٹپس دیتی ہیں کہ بیٹا جاتے ہی الگ ہو جانا، ایسا کرنا، ایسا کرنا، گھر کا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ان کی نوکرانی نہیں ہو۔ پھر کچھ عرصے بعد ایک وقت پر کچن اور گھر الگ الگ ہو تو جاتے ہیں، لیکن دلوں میں عزتیں قائم نہیں رہتی، تو پھر جہاں پر عزت قائم نہیں رہتی وہاں پر کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ ایک اور غلط فہمی عموماً لڑکیاں کرتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نئے گھر میں جب جاتی ہیں تو وہاں پر مہمانداری سے بھاگتی ہیں۔ ہر گھر کا سسٹم الگ ہوتا ہے، کہیں پر مہمانداری زیادہ ہوتی ہے، کہیں کم ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مہمانوں کو اللہ کی نعمت سمجھیں، ان کی خدمت کو اعزاز سمجھیں، لیکن لڑکیاں کیا کرتی ہیں، گھر میں مہمان آئے تو گھر سے بھاگنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کام نہ کرنا پڑ جائے۔ جیسے ہی گھر میں مہمان آئیں گے تیاری کر لیں گی، بھائی لینے آ جائے گا، اور کوئی نہ کوئی کہانی تیار ہو جائے گی جانے کے لیے کہ بس کسی طرح یہاں سے نکل جاؤں، کام نہ کرنا پڑے۔ تو یہ بہت غلط بات ہے، ایسی لڑکیاں کبھی بھی فیملی کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہوتی۔ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ایسا ہوتا اس لیے ہے کہ شادی سے پہلے مائیں بیٹیوں کو کام نہیں کرنے دیتی کہ اگلے گھر جا کے بھی ساری زندگی کام ہی تو کرنے ہیں،
تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جو مائیں کر رہی ہوتی ہیں۔ بچیوں کو ماؤں کے گھر سے بیسک کام سیکھ کر جانا چاہیے، جیسے کھانا پکانا، صفائی ستھرائی آنی چاہیے۔ جیسے مرد کے لیے پیسے کمانا ضروری ہے نا، رشتہ کرتے وقت یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ مرد کتنا کماتا ہے، اسی طرح عورت کے لیے گھرداری اور مہمانداری کو اہمیت دینا بہت ضروری ہے۔ مرد پیسے کمائے گا تو عورت گھر کا کام کرے گی، گھر سنبھالے گی، تو اس لیے رشتہ کرتے وقت یہ بھی پوچھنا چاہیے، جیسے لڑکے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، لڑکیوں کے بارے میں بھی پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا کر لیتی ہیں، گھر سنبھالنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ یہاں پر بھی مائیں ایک بڑی غلطی کرتی ہیں کہ آنے والوں کے سامنے ایک جھوٹ بول دیتی ہیں کہ سارا کام ان کی بیٹی نے کیا ہے اور وہ سب کچھ کر لیتی ہے۔ جب تک شادی نہیں ہوتی تب تک تو وہ لڑکی بہت رسپونسبل بنا کر پیش کی جاتی ہے کہ یہ بہت ذمہ دار بچی ہے، شادی ہوتے ہی وہ بہت نازک سی بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی مدرس کی ہی غلطی ہوتی ہے کہ بیٹیوں میں کمی چھوڑ دی جاتی ہے۔ گھر میں اگر 2 یا 3 بہویں ہوں تو اچھا کھانا بنانے والی جو ہوگی اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ لڑکی جسے کھانا بنانا نہیں آتا وہ زندگی کی اس کمپٹیشن میں پیچھے رہ جاتی ہے۔ ایگزامینیشن ہال میں تو بیٹیوں کو پوری اچھی طرح تیاری کروا کے بھیجا جاتا ہے کہ بیٹا فرسٹ آنا، شادیوں میں بھی اچھے سے تیار کر کر کے لے کے جاتے ہیں کہ ہماری بیٹی کسی سے کم نظر نہیں آنی چاہیے۔ تو سسرال کے بارے میں کیا کرتے ہیں، بغیر تیاری کے بھیج دیا جاتا ہے۔ بعد میں اگر کوئی روک ٹوک کرے تو وہ ظالم، اور خود کو پھر بھی قصوروار نہیں سمجھتے۔ نہ ایسی لڑکی کو صفائی مینٹین کرنی آتی ہے، نہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ ڈسٹنگ کیا بلا ہے، وہ کیا جانے کوکنگ کو اور کچن کو۔ تو مہمانوں کے آنے پر پھر اس نے بھاگنا ہی ہے، کیونکہ جب اس بچی نے کچھ سیکھا نہیں ہوگا، کوئی کام نہیں کیا ہوگا، تو وہ کاہلی اور سستی بھی ساتھ لے کر آئے گی۔ تو یہ چیزیں شادی ہونے والی بچی کے لیے بہت ضروری ہیں کہ اسے پوری ٹریننگ دی جائے، کیونکہ اس نے شادی کے بعد گھر سنبھالنا ہے۔ لیکن اگر مدرس کی ٹریننگ نہ ہو تو ایسی لڑکیاں فیملی کے ساتھ کبھی بھی ایڈجسٹ نہیں ہوتی۔ یہ تو ماؤں کا کام ہے کہ بیٹیوں کو سمجھائیں کہ چلو گھر میں 2-3 مہمان تو آ ہی جاتے ہیں، کوئی نند آ ہی جاتی ہے یا باہر سے کوئی اور بھی آ جاتا ہے، تو اگر آپ اس کے لیے کھانا بنا دیتی ہیں، آنے والے کو ٹائم دیتی ہیں، اس کے ساتھ بیٹھتی ہیں، ہنس کر بات کرتی ہیں، تو اس میں آپ کی عزت بڑھتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اچھے گھر سے ایک اچھی ماں کی تربیت لے کر آئی ہے۔ تو جن لڑکیوں نے سسرال میں اپنے ماں باپ کی عزت بنانی ہوتی ہے نا، تو پھر وہ رسپیکٹ دینا سیکھ کر آئی ہوتی ہیں۔ وہ کامیاب رہتی ہیں، گھر کے بڑوں کی رسپیکٹ کرتی ہیں اور پھر خود بھی رسپیکٹ حاصل کر لیتی ہیں۔ اور جو مائیں خود کہتی ہیں کہ بس کام کا ٹائم آیا تو میری لاڈلی بیٹی میرے پاس آ جائے، اسے کام نہ کرنا پڑے، تو پھر بس وہ اپنی ماں ہی کی لاڈلی رہتی ہیں۔ وہ سسرال میں لاڈلی بننے کا موقع ضائع کر دیتی ہیں اور پھر بھی الزام سسرال والوں پر ہی ڈالتی رہتی ہیں کہ وہی غلط ہیں، میں تو وہاں پر بہت اچھی بن کر گئی تھی، انہوں نے ہی میری قدر نہیں کی۔ اپنی غلطیاں، اپنی خرابیاں، ان کے الزام بھی وہ دوسروں پر ہی ڈالتی رہتی ہیں۔ لیکن سمجھنے والے، آنے والے بھی سمجھ ہی جاتے ہیں، ان کی عادتوں سے ان کو پہچان ہی جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ چیز موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ لڑکی کیا خیالات اور کیا تربیت لے کر سسرال میں قدم رکھتی ہے۔ آپ نے یہ تو بہت بار سنا ہوگا کہ ماں سے دعائیں لینی چاہیے، لیکن ایک شادی شدہ عورت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ساس سے دعا لے۔ ایسے نہیں کہ جا کر کہیں ساس صاحبہ امی جی میرے لیے دعا کریں، ایسے دعا نہیں ملتی۔ ساس کے دل سے دعا نکلوائیں، مگر کیسے؟ خدمت کر کے۔ جس عورت کو ساس کی دعا لگی ہے نا، اس نے دنیا میں ہی بادشاہی پائی ہے۔ اپنے خاندان میں بڑوں کی تاریخ میں نکال کر دیکھ لیں، اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ ساس کی دعا ہے کیا۔ ہمارے یہاں تو مشہور ہے کہ ساس کی خدمت عورت پر نہیں ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ ساس کی خدمت نہیں ہے، لیکن یہ تو انسانی تقاضا ہے۔ کیا آپ نے اس ایج کو نہیں پہنچنا، آپ نے ساس نہیں بننا، تو کل کو آپ کی بہو بھی آ کر یہی کہے گی کہ ساس کی خدمت مجھ پر فرض نہیں ہے۔ فی الحال میں اس کی ڈیٹیل میں بات نہیں کر رہی، میں اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتی ہوں کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا ہے، تو ساس کی دعا دنیا کو جنت بنا دیتی ہے۔ ساس سسر کی دعاؤں میں آپ کو پتہ ہے اتنا اثر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مشکل رشتہ ہے، دعا لینے کے لیے اسٹرگل کرنی پڑے گی۔ یہ ٹیکنیکل ریزن ہے کہ یہ مشکل رشتہ ہے، یہ جلدی سے سیٹسفائی نہیں ہوتا۔ آپ سب کو راضی کر سکتی ہیں، لیکن ان کو راضی کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہوتا۔ اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک۔ راضی ہو گئے تو دل سے دعا نکلے گی۔ میٹرک کرنا آسان ہے، یعنی اپنی امی جان سے دعا لینا آسان ہے۔ ساس سے دعائیں لینا، ماسٹرز کرنا، ایم فل کرنا ہے۔ ساس سے دعائیں لینا یہ اسپیشلائزیشن ہے، ایگو مارنی پڑے گی، بہت ساری باتیں سننی پڑیں گی۔ تو بہو ایسی بنے کہ اپنے شوہر کو ایجوکیٹ کریں کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اسے ایجوکیٹ کریں کہ اپنی بہن کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ کبھی بھی شوہر کا پیسہ اس کے رشتہ داروں میں خرچ ہوتا دیکھ کر جیلس نہیں ہونا۔ اگر پہلے ماں پر 100 روپیہ خرچ کرتا تھا تو اب اس سے 500 کروائیں، تاکہ پتہ چلے کہ آپ آئی ہیں۔
وہ لوگ یہ کریڈٹ دل ہی دل میں آپ کو دیں گے، آپ کی ماں کی اچھی تربیت کو داد دیں گے۔ جب آپ کہیں گی نا کہ امی کے لیے فروٹس لا دیں، ان کے لیے نئے کپڑے لے آئیں، تو وہ بڑا خوش ہوگا۔ کرنا تو اس نے اپنی حیثیت کے مطابق ہی ہے، لیکن آپ کا بڑا پن نظر آئے گا۔ آپ کو ایک الگ لیول کا مقام اپنے شوہر کے دل میں ملے گا کہ واہ، کرنے والوں نے اس کی کیا ہی تربیت کی ہے۔ اب ہمارے ہاں اکثر عورتیں کہتی ہیں کہ ساس سسر بہت خراب ہیں، ظالم ہیں، وہ تو زندہ ہی نہیں رہنے دیتے، تو وہ تو ہمیں لڑوانے میں ہی لگے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ خود میں بدلاؤ لائیں گی، وہ رویہ رکھیں گی جو میں نے پہلے ذکر کیا، تو کیا کوئی پاگل ہے جو ایسی بہو کو بیٹی سے زیادہ پیار نہ کرے؟ ہمارے ہاں کی خواتین تو آتے ہی سب سے پہلے مرد کو اس کے گھر والوں سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ وہ اکیلی صحیح طرح سے اس پر حکمرانی کر سکیں، اس کو اس کے تمام رشتوں سے بدظن کرتی ہیں، یہ سوچے بغیر وہ بھی بہو بیاہ کر گھر لائیں گی۔ تو اگر ان کے ساتھ ایسا کیا جائے تو انہیں کیسا لگے گا؟ خیر، میں تو جنرلائز بات کر رہی ہوں، ہر گھر کے حالات و واقعات مختلف ہوتے ہیں۔ چلیے اب بات کر لیتے ہیں، ڈسکس کر لیتے ہیں ان باتوں کو جن پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ فزیکل ابیوز، جسمانی تشدد، مار پیٹ کسی صورت میں قابل برداشت نہیں ہے۔ یہ بات پہلی بار ہاتھ اٹھانے پر ہی سامنے والے کو بتا دیں کہ اس پر کمپرومائز نہیں ہوگا، کیونکہ جو عورت ایک بار مار کھا لیتی ہے وہ عمر بھر مار کھاتی رہتی ہے۔ مرد کا ہاتھ ایک بار کھل جائے تو اسے روکنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اس حرکت پر سٹینڈ لیں، مرد کے گھر والوں کو بتائیں، بڑوں کو بتائیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بڑوں کو شامل کریں، تمام بڑوں کو انوالو کریں۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ مرد کے آگے زبان نہ چلائیں، کیونکہ جب عورت کی زبان چلتی ہے تو مرد کا ہاتھ اٹھتا ہے، اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں تاکہ مرد کا ہاتھ قابو میں رہے۔ مرد کے سامنے مرد کے گھر والوں کو برا بھلا نہ کہیں، اس سے بھی لڑائی بہت زیادہ ایکسٹریم لیول تک چلی جاتی ہے۔ لیکن پھر وہی بات کہ اگر زیادتی ہوتی ہے، اس تمام احتیاط کے باوجود مرد کا ہاتھ اٹھتا ہے، تو ضرور دونوں سائڈز کے بڑوں کو انوالو کریں۔ اگر کوئی بگڑا ہوا انسان ہے، بچپن سے بگڑا ہوا ہے، اس کے سدھرنے کا کوئی چانس نہیں ہے، ہر جگہ اس کے ہاتھ چلتے ہیں، ہر طرح کی کوشش کر لی، وہ خود کو چینج کرنے اور اپنے ہاتھوں پر قابو پانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ساری زندگی ایسے مرد کے ساتھ رسوا نہ ہوں، کیونکہ بچپن کے بگڑے ہوئے آنے والی کی زندگی بھی خراب کرتے ہیں اور بچوں پر بھی بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ بچے بھی معاشرے میں ایسے ہی انسان بن کر نمودار ہوتے ہیں۔ دوسری ناقابل برداشت بات یہ ہے کہ جو مرد ضروریات پوری نہ کرے، خرچہ نہ دے، بیسک ضروریات کھانا پینا پورا نہ کرے، بیسک ضروریات میں کپڑے نہ لے کر دے، آپ کی ضروریات کو اگنور کرے، تو یہ بھی وہ حرکت ہے جس پر کمپرومائز نہیں کرنا، بلکہ سٹینڈ لینا ہے، اپنے بڑوں کو بتانا ہے، کیونکہ زندگیاں ایسے نہیں گزرا کرتی۔ ایک اور بات کا آپ کو بھی دھیان رکھنا ہے کہ اس کی حیثیت سے بڑھ کر خواہش یا فرمائش نہیں کرنی، اس کو تنگ نہیں کرنا، لیکن اگر وہ بالکل بھی کوئی ضرورت پوری نہ کرے تو ایسے انسان کے خلاف بھی ایکشن لیں، بڑوں کو بتائیں، اپنے اور اس کے بڑوں کو بتائیں کہ آپ بھی انسان ہیں، آپ کی بھی ضروریات ہیں۔ ایسے شوہر کے سامنے سٹینڈ لینا بہت ضروری ہے جو آپ کو در در کا بھکاری بنا دے، آپ کو دوسروں سے مانگنا پڑے۔ مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے اخراجات پورے کرے۔ آئی ہوپ کہ آپ میری بات سمجھ پائی ہوں گی۔ خوشیاں اور سکون بانٹیے، خوشیاں اور سکون حاصل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں عافیت عطا فرمائے اور دونوں جہان میں ہمارا حامی و ناصر ہو۔